السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں توجہ ادھر ادھر نہ بٹے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہو اس کی طرف دھیان رکھے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جوں ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ نماز میں توجہ بنی رہے اس کے لیے مختلف تدبیریں علماء نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی تدبیر یہ لکھی کہ نماز پڑھتے ہوئے نیت میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ حدیث شریف میں دکھاوے کی نماز کو چھپا ہوا شرک قرار دیا گیا۔ دوسری یہ کہ نماز سے پہلے ظاہری وضاقتہ کو بھی سنوارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ابن آدم جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان لے کر آؤ، یعنی اپنے جسم کو اچھی طریقے سے اچھے لباس سے ڈھک کر لاؤ، پاک صاف ہونے کی حالت میں آؤ، چونکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارا ظاہر صاف ستھرا ہوگا تو نماز میں دل جمعی بڑھے گی، اور اگر ہماری ظاہری حالت ہی میلی کچیلی ہو تو پھر باطن اور دل بھی پراگندہ ہوگا اور اس پر طرح طرح کے خیالات کا ہجوم ہوگا۔ تیسری تدبیر یہ کہ طہارت کا خوب اہتمام کیا جائے۔ وضو کے دوران وضو کے آداب، وضو کی سنتوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن خاص خیال رہے کہ پانی کے اسراف سے بچنا ہے۔ چوتھی تدبیر یہ ہے کہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر نماز کے لیے یکسوئی اختیار کی جائے، اپنے آپ کو دوسرے مشاغل سے فارغ کیا جائے تاکہ دوران نماز ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہ بٹے۔ پانچویں تدبیر یہ ہے کہ نماز شروع کرتے وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی انتہائی عاجزی کو سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں اور ہم اتنے عاجز، اتنے پسماندہ ہیں، اس چیز کو خیال کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے معانی و مفاہیم کو سمجھتا ہو اور وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کے دوران تلاوت کرتے وقت معانی پر غور کرے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو خوب توجہ سے سنے۔ نماز کے دوران نظروں کی حفاظت کی جائے، یعنی قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہماری نظر ہو، رکوع کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں پر ہو، سجدے میں ناک پر، اور جلسے کی حالت میں گود پر نظروں کو جما کر رکھا جائے، اور تلاوت کے وقت یہ سوچے کہ مجھے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور سجدے کی حالت میں یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ہو گیا ہوں، ہے نا؟ اس لیے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دنیا کو الوداع کرنے والی جیسی نماز پڑھو، یعنی یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے نا؟ اس تصور کے بعد خشوع و خضوع پیدا ہونا یقینی ہے، اور کبھی ایسی بات مت کہو جس سے کل کو تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ایسی پڑھی جائے جیسے انسان کی زندگی کی آخری نماز ہو، تو انشاءاللہ نماز میں ہماری توجہ بھی بنی رہے گی۔